اور مناتے کیسے تھے؟ بی آ گئی، اس نے آ کے کہا حضور، خامن کہتا ہے طلاق دے دوں گا، ساس کہتی ہے رکھنا ہی نہیں، وجہ یہ ہے کہ میری گود خالی ہے، مہربانی فرمائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے مصلی بچھایا، ہاتھ اٹھائے، اللہ بیچاری تڑپ دی آئی، اس کی گود ہری کر دے، کرم فرما دے، یہ بیچاری بڑی دکھی ہے، بندہ نوازی فرما۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے، کہنے لگے حضور، شیخ عبد القادر جیلانی سے کہنے لگے آپ دعا نہ کریں، میں پیغام لے کے آیا ہوں، اس کے نصیب میں ہی اولاد نہیں، نہ کریں دعا، نے کر دی پر یہاں تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ لاڈلے ہیں نا رب رسول کے، اللہ رسول کو منا لیتے ہیں۔ تو غوث پاک کہنے لگے اچھا نہیں اس کے نصیب میں دعا، چلو ٹھیک ہے، اولاد کوئی نہیں۔ پھر ہاتھ اٹھائے، کہ اللہ تجھے پتا تھا نا کہ یہ میری طرف آ رہی ہے، اور اللہ تجھے علم تھا نا میرے دروازے تک آ گئی ہے، اور مالک تجھے پتا تھا نا دعا کا کہے گی اور میں دعا کروں گا، تو جانتا تھا نا۔ اچھا میں سمجھ گیا، اب یہ لوگوں سے جا کے کہے گی میں عبد القادر تک بھی ہوا یوں پر میرا کام نہیں بنا، ملا کچھ نہیں، یہ کہے اور دو آنسو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک، اللہ اچھا ٹھیک ہے، کہے گی نا میں ہوا نہیں، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لفظ کہے حضور غوث پاک نے، تو جناب خضر وہیں کھڑے کہنے لگے عبد القادر تیرے بھی قربان جاؤں، اور تیرے رب کے تیرے ساتھ پیار کے بھی قربان جاؤں۔ رب فرماتا ہے بولیے کتنے بیٹے چاہیے بی بی کو، آپ کیجئے بات۔ تو غوث پاک فرمانے لگے چونکہ میرے گھر آئی ہے تو رب سے فرمائے 7 بیٹے تو عطا کر دینا۔ او بھائی اتنی سی بات نہیں لوگوں کی سمجھ میں آتی کہ میرا کوئی لاڈلا پیار والا ہو تو میں مان جاتا ہوں، تو جو رب رسول کے لاڈلے وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ رسول بھی مان جاتے ہیں۔ بھائی اتنی سی بات ہے۔ ایک شخص نے آ کے کہا حضور میرا والد انتقال کر گیا ہے، رات خواب میں دیکھا بڑے عذاب میں، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں ان باتوں پہ بڑے، لیکن میں بڑے دلائل قائم کر سکتا ہوں۔ ہاں ہمیں کیا ملانگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات کریں گے بغیر دلیل کے کریں گے؟ بیٹھ کے لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جناب غوث پاک ایسے کر سکتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو جو کہانی تم سنا رہی ہو تو کافر بھی سنا رہا ہے، وہ کہتا ہے اگر تمہارا رب سارا کچھ کر سکتا ہے معاذ اللہ تو پھر اسے کہو فلانا کام کرے، اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ بڑی عجیب لوگ کہانیاں کرتے ہیں اور شرم نہیں آتی، اللہ والوں کے بارے میں اتنی کچی اور غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، اور مجھے کہنے والوں پر اتنا شکوہ نہیں جتنا سننے والوں میں شکوہ۔ ایسے لوگوں کو سنتے ہو جو توہین کرتے ہیں رب کریم کے بندوں کی؟ سنو، حضور غوث پاک سے آ کے کہا حضور میں نے رات خواب میں اپنے والد کو دیکھا عذاب میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے ابا کے لیے دعا کر دیں۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے وہ یہاں کبھی آیا تھا، بیٹھا تھا؟ حدیث ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، کہ ذکر والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، اللہ اسے سعید بخت کر دیا کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں، حدیث۔ اب تم حدیث ماننے سے بھی انکار کرو گے؟ جو اللہ والوں کی محفل میں آئے بدبخت ہو تو رب سعید بخت کر دیتا ہے، بخاری مسلم ہے۔ جو ذکر والوں کے ساتھ بیٹھے تو رحمت اسے گھیر لیتی ہے۔ اس نے کہا حضور میرے والد آئے ہیں آپ کی محفل میں، تو غوث پاک نے بچھا لیا مصلی، کہا مالک تیرے محبوب کا فرمان ہے نا کہ جو ذکر کی محفل میں بیٹھے انہیں رحمت گھیر لیتی ہے، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، وہ بدبخت ہوں تو سعید بخت ہو جاتے ہیں، تو اللہ پھر بندہ نوازی کرنا، وہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، مہربانی فرمانا، کرم نوازی فرما۔ وہ شخص کہتا ہے میں رات کو جا کے سویا تو خواب میں ابا ملے جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، اور میرے والد کہنے لگے پتر سارے کام چھوڑ دینا عبد القادر جیلانی